پروگرام حالات حاضرہ دیکھنے والوں کی خدمت میں محبت برا سلام۔ ناظرین، پاکستان کے حالات یہ ہیں کہ ہمارے پاس صرف بریکنگ نیوز ہوتی ہے۔ ہماری اتنی خبریں ہیں، ہر ایک منٹ میں ایک خبر آ رہی، اور خبر بھی کوئی اچھی نہیں ہوتی۔ خبر بھی ایسی ہوتی ہے کہ اگر پہلی خبر منحوس ہے تو دوسری اس سے بھی بڑی منحوس خبر آتی ہے۔ عوام یہ خبریں سن سن کے مختلف یوٹیوب چینل ہیں یا میڈیا چینل دوسرے ہیں، تنگ آ چکی۔ کئی لوگوں نے ٹی وی دیکھنا بند کر دیا، کئی لوگ جو ہے وہ بیمار ہو گئے۔ کئی لوگوں کے ساتھ میں پروگرام کرتا ہوں، وہ کہتے ہیں ہم آپ کے ساتھ جب پروگرام کرتے ہیں تو اپنے دل کا بوجھ ہلکا کر لیتے ہیں۔ یہ حالات ہمارے ملک کے کیوں ایسے ہوئے؟ کیا پاکستان کے جو موجودہ حالات ہیں یہ سوچ سمجھ کے ایک منصوبے کے تحت یہاں تک لائے گئے؟ کیوں ہوا یہ سب کچھ؟ کون ہے ذمہ دار؟ اگر آپ دیکھیں تو کوئی ادارہ اس چیز کی ذمہ داری لینے کے لیے تیار نہیں۔ ہر ایک کی یہ خواہش ہے، ہر ایک کی یہ کوشش ہے کہ وہ دوسرے کے اوپر پورا ملبہ ڈال کے خود بالکل پاک صاف ہو جائے۔ یہ حالات ہوئے اس وقت پاکستان کے۔ پاکستان جس دور سے گزر رہا ہے، اگر آپ دیکھ لیں اس وقت چائنا کی بات کر لیں تو چائنا میں پتہ نہیں بتا رہے ہیں کہ 10,000 ڈیم بنے ہوئے ہیں۔ ہمارے 10,000، چائنا بھی ہمارے ساتھ آزاد ہوا، اس نے 10,000 ڈیم بنائے، ہم نے 10,000 ڈاکو پالے۔ فرق دیکھے کتنا۔ اور پھر وہ ڈاکوؤں نے پاکستان کے اوپر روزانہ کبھی کسی روپ میں ڈاکہ ڈالا، کبھی کسی روپ میں ڈاکہ ڈالا۔ اور یہ ڈاکو جتنے ہیں آپس میں رشتہ دار ہیں، آپس میں ان کے رشتے ہوئے ہیں، اور یہ نہیں کہ صرف دولت لوٹی، انہوں نے خواتین کی عزت لوٹی، لوگوں کو ذلیل و رسوا کرنے کے لیے سڑکوں پہ گھسیٹا، مارا پیٹا، یہاں تک کہ ماڈل ٹاؤن میں آپ سب کے علم میں ہے کہ گولیاں بھی چلائیں۔ ان ڈاکوؤں نے پاکستان کے جس حال میں پہنچا دیا، پاکستان کی عوام کو جس طرح انہوں نے یرغمال بنایا ہو۔ جو لوگ نعرے لگاتے ہیں کہ فلاں چور ہے، فلاں چور ہے، چور تو ہوتا ہے کوئی چھوٹی موٹی چوری کرنے والا، اس کو کہتے ہیں چور ہے یہ۔ اور ڈاکو وہ ہوتا ہے جو آپ سے چھین کے لے جائے۔ اب آپ اندازہ لگا لیں کہ آپ کو پتہ بھی ہے کہ یہ ڈاکو ہیں، اس کے باوجود آپ مجبور ہیں کہ ان کو ووٹ دے دیتے۔ مختلف شہروں سے یہ ہمارے پاس خبریں، آج بھی نون لیگ کے کئی لوگ ایسے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہمیں پتہ ہے کہ یہ غلط جا رہا ہے، نواز شریف غلط ہے، رانا ثناء اللہ غلط ہے، مگر ہم ووٹ اس کو دیں گے۔ آپ اپنے آپ کو خود غلام بنا چکے ہیں، تو ہم کس طرح آپ کو آزاد کروا سکتے ہیں؟ میرے پروگرام یا کسی اور کے پروگرام کس طرح آپ کو آزادی کی طرف لے کے جا سکتے ہیں؟ یہ بڑا ایک اہم سوال ہے یہاں پہ۔ جب آپ دیکھ رہے ہیں، آپ پاکستان میں رہنا پسند نہیں کرتے، 75 سال سے آپ کہہ رہے جی کہ پاکستان غلط جا رہا ہے، آپ کہتے ہیں میرے بچے بھی یورپ میں چلے جائیں، کسی دوسرے ملک چلے جائیں، اور پھر آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم ان لوگوں کو ووٹ دیں گے جن کو ہمارے باپ دادا نے دیا۔ جہالت ہے نا، اس پر افسوس ہی کر سکتے اور تو کچھ نہیں کر سکتے، کیونکہ جو حالت اس وقت ملک کی ہوئی ہے، جس طرح لوگ وہاں پہ بتا رہے ہیں کہ پریشانی کی زندگی ہے اور تکلیف کی زندگی ہے، مگر آج بھی ڈاکوؤں نے ایسا کنٹرول کیا ہوا سسٹم کو کہ وہ لوگوں کو ڈرا دھمکا کے لالچ دے کے باہر نکال لیتے، اور اپنے لیے پھر وہ ووٹ کا بھی بندوبست کر لیتے۔ جہاں ہار کا مسئلہ ہو وہاں پہ ہمارے جو ادارے ہیں طاقتور، وہ مدد کرتے ہیں اور ان کو جتا دیتے ہیں۔ اگر وہ جیت نہ پائیں تو آزاد امیدوار کو ساتھ ملا دیتے ہیں، اداروں کی طرف سے ایک میسج آتا ہے جناب جی رہنا اس ملک میں تو جو ہم نے کہا وہ کر دو۔ آج میں اپنے اسی ادارے کے ساتھ بڑے محبت اور پیار کے ساتھ چند باتیں کرنی چاہتا ہوں اپنی پاک فوج اور اس کے جرنیلوں کے ساتھ۔ دیکھیں، میں ایک چیز بتا دوں آپ کو کہ پوری میڈیا بھی آپ کے خلاف ہے، آپ کو بھی پتا کہ آپ غلط جا رہے ہیں، اور آپ کے ذہن میں ہے کہ ہم عمران خان کو مائنس کر کے ملک کے حالات ٹھیک کر لیں گے۔
اس میں آپ کو ملے گا کچھ نہیں، ملک کا نقصان ہوگا۔ جو دشمن قوتیں ہیں وہ ملک کے ٹکڑے کرنے کے لیے تیار بیٹھی ہوئی ہیں۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے دشمن نہیں ہیں، ایک طرف ہندوستان ہے، دوسری طرف بھی آپ کو پتہ چل گیا کہ افغانستان کے ساتھ ہمارے کیا حالات ہیں، اور انٹرنیشنل لیول پہ بھی کیا حالات ہیں ہمارے۔ بیکاریوں کی عزت ویسے ہی نہیں ہوتی، معذرت کے ساتھ کوئی کرتا ہے عزت؟ میرا مطلب آپ خود ہی دیکھ لیں کہ بیکاری آپ دیکھ لیں، پراڈو پہ جا رہے ہو تو اس کو کبھی میں نے تو کم ہی دیکھا کوئی کہ آؤ میرے ساتھ گاڑی میں بیٹھ جاؤ، اگلی سیٹ پہ بیٹھ جاؤ، میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں، کہاں آگے جا کے تم نے مانگنا ہے، تمہارا علاقہ کہاں سے شروع ہوتا ہے۔ مجھے نہیں آج تک کوئی ایسا نظر آیا۔ تو یہ میں اس لیے آپ کو مثال دی ہے کہ آج میں چاہتا ہوں کہ یہ بتاؤں کہ ہماری پاک فوج کو یہ ظلم بند کرنا چاہیے اپنی عوام، ہمارے جرنیلوں کو بھی بہت ہو چکا ہے اپنی عوام پہ ظلم۔ خدا کا واسطہ ہے ان کو آپ پیار اور محبت کے ساتھ گلے لگائیں، ان کے مسائل سنیں، عوام جو چاہتی ہے ان کے مسائل بھی سنیں اور حل کریں۔ عوام کی کیا چوائس ہے، وہ کسے پسند کرتے ہیں، کس لیڈر کو۔ اس میں کوئی بہادری نہیں ہے آپ کی کہ اگر آپ نے ایک بندے کو پکڑ لیا، پنجرے میں بند کر دیا اور کیمرے لگا کے، کوئی اس میں مجھے بتائیے کون سا اس میں کارنامہ ہے؟ یا تو کوئی سب کچھ کرنے سے آپ اگر انٹرنیشنل لوگوں کو بتائیں کہ ہم نے ایک بندے کو پکڑا اور پنجرے میں بند کر دیا ہے اور اس کی پارٹی کو ختم کر دیا ہے، اب ہم پتہ نہیں قیامت تک ہماری بادشاہت رہے گی، کوئی آپ کی بات نہیں مانے گا، کوئی آپ کی بات کو اہمیت نہیں دے گا، وہ کہے گا کہ احمقوں والی بات ہے۔ جہاں آج دنیا میں جمہوریت پھل پھول رہی ہے، ہر طرف آپ دیکھیں، یہ یورپ ہے، یہاں بھی جمہوریت ہے۔ وہ تمام ممالک جہاں ترقی ہوئی ہے وہاں پہ جمہوریت، ایمانداری کی جمہوریت ہے، ہماری طرح نہیں کہ چور چکے سب حرام خور، وہ دوبارہ 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 انہیں کو موقع دیا جاتا ہے۔ ہمیں افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ جب آپ ڈیل کے ذریعے لوگوں کے ساتھ، جس طرح آج کل بڑی افواہیں چلی ہوئی کہ نواز شریف کے ساتھ ڈیل ہو رہی اور اس کو ہم لے کے آ رہے ہیں، اس پر کتنے مقدمات ہیں، تو یہ میسج جا رہا ہے کہ آپ کی عدالتوں نے جو فیصلے کیے تھے ان کی کوئی اہمیت نہیں، کوئی ان کی عدالتوں کی عزت نہیں ہے، کوئی ان کا وقار نہیں ہے۔ عدالتیں ایک خانہ پوری کے لیے ہم نے رکھی ہوئی ہیں، مجرم ہم جس مرضی مجرم کو چاہے اقتدار میں لیں۔ یہ 16 مہینے پہلے بھی آپ نے یہی کیا کہ تمام مجرم، بڑے سے بڑا مجرم آپ نے ڈھونڈ کے اس کو پھر وہاں پہ وزیر بنایا، پھر اس نے مزے لوٹے، پھر اس نے گلشرے اڑائے، پھر وہ میرا خیال پتہ نہیں اب کیا کیا سہولتیں ان کو مل رہی ہیں، بڑی لمبی تفصیل ہے۔ مگر عوام کا آپ نے نہیں سوچا، عوام کے مسائل وہیں کے وہیں، عوام کو آپ نے سوچا کہ ان کے ذریعے جن کو آپ نے مجرموں کو عوام کے اوپر، آج بھی مجرم ہی ہیں وہاں پہ بیٹھے، مسلط کیا، ان کے ذریعے تشدد کے ذریعے آپ عوام کو تکلیف دیتے رہے اور عوام سے دوری اختیار کرتے۔ چیف آف آرمی اسٹاف کا یہ بیان کہ عوام اور فوج ایک ہی جگہ پہ ہے، کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ اپنی عوام پہ ظلم کرے، آپ یہ بھی کہ ہماری عوام ہمارے ساتھ ہے؟ ممکن ہے یہ چیزیں؟ مجھے بتائیں۔ تو جناب یہ نئی نسل ہے، آپ اس نئی نسل کی جو خواہش ہے اس کو سمجھیں، اس کو مد نظر رکھ کے جو لوگ بھی جس پارٹی کو ووٹ دے اس کو آگے لے کے آنا چاہیے۔ پہلے یہ جتنے مقدمات آپ نے عمران خان پہ بنائے انہیں ختم کریں، سب جھوٹے مقدمے ہیں۔ آپ کو بھی پتا ہے، اگر نہیں پتا چلے قرآن اٹھا کے آپ اپنے ڈی جی آئی ایس پی آر کو کہے کہ قرآن اٹھا کے کہے کہ جناب یہ سچے مقدمے ہیں اور سارے کے سارے سچے ہیں، یہ ہمارا چیف آف آرمی اسٹاف آ کے، آپ کو پھر پتہ چل جائے گا نا۔ آج ہی میں دیکھ رہا تھا ہالینڈ کے باہر پاکستانی ایمبیسی کی خبر پہلے کی یا آج کی کہ نعوذ باللہ کسی نے قرآن مجید کی بے حرمتی کی۔ ہم یہ برداشت نہیں کرتے، ہم اتنی عزت کرتے ہیں قرآن کی۔ تو آپ بھی ظاہر ہے اسی قرآن کو مانتے ہیں، آپ کہتے ہیں جی ہم حافظ بھی ہیں، آپ کے پاس حاجی بھی ہے، حافظ بھی ہے، تو
جس طرح وہ ذوالفقار مرزا اٹھا کے لے کے آیا تھا ایک دفعہ، اسی طرح آپ اٹھا کے لے آئے اور لوگوں کو بتائیں جناب کہ یہ جتنے مقدمات عمران خان پہ بنے ہوئے ہیں وہ جھوٹے ہیں یا سچے ہیں، جو بھی آپ کہیں گے۔ اگر آپ یہ نہیں کر سکتے تو وہ مقدمات ختم کریں، اس بندے کے ساتھ جو آپ ظلم کر رہے ہیں یہ پوری قوم کے ساتھ ظلم ہے، انصاف وہاں پہ آپ کو نظر نہیں آ رہا۔ لوگ بڑا ڈراتے ہیں کہ اوپر جا کے ایک عدالت ہے اس وہاں انصاف ہوگا، بابا اوپر کا بعد میں دیکھا جائے گا، ابھی دنیا کی تو زندگی دیکھے کس طرح جہنم بنا ہوا پاکستان۔ تو میں تو آپ کو یہ مشورہ دوں گا کہ آج بھی آپ کے پاس راستہ ہے، عوام کی جو خواہش ہے اس کی طرف نظر ڈالیں۔ ناظرین، ہمارے پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں، ابھی ایک پروگرام دکھائیں گے کہ پاکستان چھوڑ کر آپ کہاں جا سکتے ہیں، اچھی زندگی گزار سکتے ہیں۔ جڑے رہیں ہمارے ساتھ، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ دیکھتے ہیں آج کا پروگرام۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام ہے آپ کی آواز۔ بہت سے لوگوں کا سوال ہے کہ ہم پاکستان چھوڑنا چاہتے ہیں اور ہم کس ملک میں جائیں۔ ان کو آج میں ایک ایسا ملک بتاؤں گا کہ جہاں جا کر وہ اپنے آپ کو محفوظ سمجھیں گے، بہت سستا ٹکٹ ہے اور آپ کو ویزے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اس پر میں نے کافی ریسرچ کی اور اس کے بعد آپ کو یہ مشورہ دوں گا۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ پاکستان میں کیوں نہیں لوگ رہنا چاہتے۔ ایک تو مہنگائی اتنی زیادہ ہو گئی ہے وہاں پہ، دوسرا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ کرائم بہت زیادہ بڑھتے جا رہے ہیں، اور جہاں پہ بہت زیادہ غربت ہوگی، جہاں پہ لوگوں کو کھانے کے لیے مصیبت بنی ہوگی، 2 وقت کی روٹی نہیں ملے گی، وہاں پھر کرائم میں اضافہ ہوتا ہے۔ اور ایک اور بھی اس کی وجہ ہے کہ ہر ایک کی خواہش ہے کہ میرے پاس بھی آئی فون ہو، میں بھی ایک اچھی زندگی گزاروں، اور پھر وہ یہ نہیں دیکھتا کہ یہاں پہ میں کوئی غلط قدم اٹھا رہا ہوں، ٹھیک قدم اٹھا رہا ہوں، میں کیا کر رہا ہوں۔ اور یہ جو چیزیں ہیں یہ پھر آپ سب کے علم میں ہے کہ جو ینگ بچے ہیں، بچیاں ہیں، وہ غلط راستے پہ چلتے ہیں۔ یہاں تک کہ ہمارے پاس یہ بھی خبر ہے کہ جو لڑکیاں ہیں کئی ایسی ہیں جو غلط کاموں میں پڑ چکی ہیں تاکہ راتوں رات امیر ہو جائیں۔ پھر پولیس پکڑ لے وہ مصیبت ہے، وکیل پکڑوا دے وہ مصیبت ہے، جج مل جائے وہ مصیبت ہے، مصیبت ہی مصیبت ہے ایک عام آدمی اور ایک غریب آدمی کے لیے پاکستان میں۔ اگر آپ کو کوئی کچہری کا چکر پڑ گیا تو سمجھے بس آپ کی زندگی جو ہے ویسے ایسے غرق ہوگی جیسے آپ صحرا میں نکل گئے ہوں، اور نہ وہاں پہ پانی ہو نہ کوئی زندگی ہو، یہی حالات ہیں۔ تو لوگوں کا خیال ہے کہ یورپ میں ہی زندگی جو ہے بہترین ہے، مگر میں آپ کو بتاؤں کہ یورپ کی زندگی ہے تو بہترین، میں بھی یورپ میں ہی ہوں آج کل، لیکن پاکستان سے یورپ میں آنا اتنا آسان نہیں ہے۔ کئی لوگ اپنی جان گنوا چکے ہیں، کئی مر گئے، کئی غرق ہو گئے، کئیوں کا پتہ ہی نہیں کدھر گئے ہیں۔ میں نے بھی اس پہ بے شمار پروگرام کیے۔ تو میں آج جو ملک آپ کو بتاؤں گا وہاں پہ آپ جا کر بڑی آسانی کے ساتھ وہاں پہ اپنے سسٹم کو چلا سکتے ہیں، اور یہ جو سیاپا بجلی آ گئی، بجلی چل گئی، اس سے بھی آپ کی جان چھوٹ جائے گی اور آپ کو ویزا بھی نہیں لینا پڑے گا۔ جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں نیپال کی۔ نیپال میں نے جب انفارمیشن لی تو جو لوگ وہاں پہ گئے ہیں کافی تعداد میں ہیں، وہ کہتے جی پاکستان سے 1000 درجے بہتر زندگی ہے نیپال کی، کٹمنڈو اور بھی علاقے ہیں اس کے، لیکن میں نے جہاں پہ رابطہ کیا وہ کٹمنڈو، آج بھی بات چیت ہوئی وہاں پہ، اور وہ صاحب بتا رہے تھے کہ یہاں آ کے آپ کام شام بھی کر سکتے ہیں اور آپ کو کسی ویزے کی ضرورت نہیں، ڈائریکٹ فلائٹ کوئی نہیں ہے کٹمنڈو کی، آپ کو قطر یا یہ اپنا دبئی کی طرف سے اس طرف سے آنا پڑے گا، اور جب آپ وہاں پہ پہنچ جائیں گے انٹری آپ کی ہے، اور وہاں آپ کو جو سب سے بڑا فائدہ ہے وہ ہے کہ ہندی بولی جاتی ہے، آپ کی زبان، آپ کے لوگ، وہی تقریباً ملتا جلتا کلچر اور سستی زندگی۔ ایک اچھے ہوٹل میں آپ 600-700 روپے میں رات گزار سکتے ہیں۔ پاکستان میں 600-700 روپے کا آپ کو ہی پتا کہ کیا آتا ہے یہاں کے جو حالات ہیں۔ تو وہاں آپ کو کام بھی مل جاتا ہے۔ جن لوگوں سے میرا رابطہ ہو انہوں نے چھوٹے چھوٹے بزنس شروع کیے ہوئے ہیں،
اور وہ پھر بڑے خوش ہیں وہاں پہ. اور یہ بھی میں بتا دیتا ہوں، گھر بار کرائے پہ آسانی سے مل جاتے ہیں، اور اتنا زبردست ملک ہے کہ لوگ بڑی تعریف کر رہے ہیں اس کی. آپ کو کسی ویزے کی ضرورت نہیں، آپ نے صرف ٹکٹ لینا ہے اور تھوڑے بہت پیسے اکٹھے آپ کے پاس ہوں تو آپ جناب میرے مشورے پر وہاں پہ جائیں. وہاں بزنس بھی کر سکتے ہیں اور وہاں پہ ایک اچھی زندگی بھی گزار سکتے ہیں. ناظرین، مزید اگر آپ کو معلومات چاہیے تو وہ آپ ہمیں کامنٹس میں لکھ کے پوچھ بھی سکتے ہیں. کسی کو کسی چیز کی سمجھ نہ آئے، بالکل لیگل سفر ہے آپ کا، کوئی غیر قانونی کام نہیں. جس طرح یورپ میں آپ لوگ آتے ہیں اور یہاں غیر قانونی طریقے سے داخل ہونے کی کوشش کرتے ہیں، اور پھر یہاں آپ کو پتہ ہے کتنی دیر لگ جاتی ہے کہ کوئی بندہ ویزے شیزے کے لیے کتنے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، ان لوگوں کو پتہ ہے جو یہاں پہ رہتے ہیں. ٹھیک ہے، یورپ کا مقابلہ نہیں ہے، مگر آپ نے اگر سستے پیسوں میں، کم پیسوں میں ایک اچھی زندگی گزارنی، پہلے خود جائیں، بعد میں اپنی فیملی کو بھی بلا سکتے ہیں. وہاں جا کے پہلے اس ملک کو سمجھیں. دیکھیں میں جو بتاؤں گا وہ تو آپ کو سمجھ آ جائے گی، مگر جو آپ جا کے وہاں کچھ 6 مہینے سال جا کے تھوڑے دکے بھی کھانے پڑیں گے تو وہ بھی گھبرانا نہیں ہے. کیونکہ اگر آپ پاکستان میں بھی کسی دوسرے شہر میں جاتے ہیں تو یہاں بھی مشکلات ہیں، یہاں پہ بھی مسائل ہیں، آپ کو پتہ ہے. تو یہ تو ایک نئی کنٹری ہے، مگر وہاں آپ کو پاکستان سے اچھی زندگی مل سکتی. پاکستان سے کئی ہزار درجے بہترین زندگی ہے جو نیپال کی میں آپ کو بتا رہا ہوں. اور پھر وہ لوگ پیار بہت کرتے ہیں، محبت بہت کرتے ہیں. آپ لوگوں جو پاکستانی ان کی عزت قدر بھی بہت کرتے ہیں. اور جو چھڑا چھانٹ ہے وہاں اگر جاتے ہیں تو شادی بھی کر سکتے ہیں، اور بڑا اچھا موقع ہے. وہ بھی جو لڑکیاں ہیں ان کو آپ بتا سکتے ہیں کہ اسلام کیا ہے، جن کو نہیں پتا ان کو مسلمان کر کے بھی آپ شادی کر سکتے ہیں. اور میرا خیال ہے کہ جتنے کے پیسے ٹکٹ کے لگتے ہیں اتنے میں اگر آپ ایک اچھے ملک میں پہنچ جاتے ہیں، زبردست ملک میں پہنچ جاتے ہیں. ٹھیک ہے یورپ کا مقابلہ نہیں ہے ان کا، مگر پاکستان سے بہتر ہے. میں آپ کو عام طبقے کی میں بات کر رہا ہوں، جو حرام خور ہیں ان کی بات نہیں کر رہا، جن کے پاس حرام کے پیسے ان کی بات نہیں کر رہا. اور مجھے جن لوگوں سے وہاں بات کرنے کا موقع ملا، یہاں پہ وہ مصیبت میں پڑے ہوئے تھے، پاکستان میں اچھی زندگی نہیں گزار رہے تھے. اور وہاں میں حیران تھا، وہ کہتے ہم نے جاتے ہی اپنی کوئی دکان کھول لی ہے، جس کو جو بھی کام آتا ہے اس کے مطابق وہاں پہ کچھ نہ کچھ وہ کر سکتا ہے. تو جناب یورپ کے جو خواب آپ لوگ دیکھتے ہیں ان کو چھوڑ دیں، اور ایک دفعہ آپ کھٹمنڈو کا چکر لگا کے آئے، نیپال کا چکر لگا کے آئے. آپ کے جو لوگ پاکستان میں اس وقت ہے بتایا جا رہا ہے کہ 40,000 ڈیلی پاسپورٹ بن رہے ہیں، پاکستان چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں، کیونکہ یہ طاقتور لوگوں کا ملک ہے، عام بندے کا ملک نہیں ہے یہ. تو آپ نے اب سب سے پہلا یہ کام کرنا ہے. اگلے پروگرام میں آپ کو ایک اور ملک بتاؤں گا، اور پھر آپ جو لوگ یہاں نہیں جا سکیں گے ان کے لیے بھی ایک دوسرا ملک ہے وہ بتائیں گے، مگر وہاں کا آپ کو ویزا لینا پڑے گا، یہاں ویزے کی ضرورت نہیں ہے. ناظرین، اور بھی اچھے اچھے پروگرام دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ تاکہ اور بھی پروگرام دیکھتے رہیں. اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.